اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا و بینا ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دینے کے لیے سعودی عرب میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو قانون ہے اس میں 6 مہینہ 1 سال جیل وغیرہ کی بات ہے، لیکن اسلام میں حکم سخت ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کے لیے۔ تو بظاہر یہ ہے کہ یہ بہت سخت حکم ہے، لیکن سعودی عرب میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے پھر وہاں چوری بہت کم ہو گئی۔ ہندوستان میں یہ ہے کہ کوئی چور پکڑاتا ہے، جیل جاتا ہے، تھوڑے دن بعد بیل مل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی کام کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے چور بھی اور جو مرڈر کرنے والے وہ لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو سسٹم ہے وہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ والا سخت حکم جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ ہاتھ اس لیے کاٹا گیا کیونکہ ہاتھ سے اس نے چوری کی تھی، اس لیے وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تاکہ اس کو دوبارہ اس کا موقع نہ ملے وہ کرنے کا۔ کمائی کا بدلہ ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا یہ بدلہ ہے، تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور یہ سزا عبرتناک ہے تاکہ وہ سبق لے اس سے اور آئندہ اس کام کو نہ کرے۔ چنانچہ عرب میں، سعودی عرب میں جو ہم لوگ مکہ گئے تو کئی لوگوں کے دیکھا ہاتھ کٹا ہوا تھا، بہت سے بھیک مانگنے والے بھی تھے۔ اللہ قدرت سب پر غالب ہے، تو وہ دانا اور بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ کیا حکم دینا ہے وہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ عزیز الحکیم کا لفظ ہے، وہ جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا حکم دینا ہے کس حالت میں، یہاں پر جو عزیز و حکیم کا لفظ ہے جس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے دانا و بینا، لیکن اصل میں عزیز کا مطلب زبردست، حکیم کا مطلب حکمت والا، یعنی کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کہ کہاں پر کیسی حکم دینا چاہیے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے یہ دیا گیا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بہت سخت حکم ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرائم بہت کم ہو جاتا ہے، چنانچہ سعودی عرب میں کرائم بہت ہی کم ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کے نظر عنایت اس پر مائل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے کہ چوری وغیرہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر پھر عنایت کرے گا، اس کو اپنے خاص اچھے بندوں میں شامل کر لے گا۔ یعنی کہ چوری کا کوئی کام اگر کرتا ہے وہ تو بہت ہی غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ لیکن اگر وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، سزا تو اس کو ملے گی ہی، لیکن اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اصل میں لفظ آیا ہے غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ غلطی ہونے پر معاف کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، انسانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز اختیار رکھتا ہے۔ یعنی کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو ہے اتنی سخت سزا چوری کرنے کی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو کہا ہی جا رہا ہے کہ سارا کچھ جو ہے، سارا جو حکومت ہے، کنٹرول ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، وہ آرڈر دینے والا ہے، وہ جو چاہے آرڈر دے سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ جو چاہے آرڈر دے سکتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے جو چاہے وہ آرڈر دے سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سزا حکم دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ سزا بھی دیتا ہے تو الٹ ٹھپ نہیں دیتا، معاف بھی کرتا ہے تو الٹ ٹھپ نہیں کرتا ہے۔ کوئی معافی مانگنے آتا ہے تبھی اس کو معاف کرتا ہے۔ سزا بھی دیتا ہے تو ایسا نہیں کسی کو بھی اٹھا کر کے سزا دے دیا، بلکہ جو غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی جو چاہے وہ حکم دے سکتا ہے، جو چاہے آرڈر دے سکتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے بات سے رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں۔ اب ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، ان کا حال یہ کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر، جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سن گن لیتے ہیں، پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔
اب اس کے بعد دوسری طرف دوسری بات آئی جو اس زمانے میں چل رہی تھی، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے حالات سے گزر رہے تھے اس کے حساب سے ان کو گائیڈنس دیا جاتا تھا، ان کو باتیں کہی جاتی تھی۔ تو یہاں پر ایک ایونٹ ہے، ایک بات ہوئی، اس کے بعد یہ کہا گیا اے پیغمبر تمہارے لیے بات سے رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کفر کی راہ میں اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، وہ لوگ جو ہے بہت دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، بہت آگے پیچھے کر رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں، دنیا باہر بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بہت آگے بہت ترقی میں ہے، اچھی حالت میں ہے، تو اس کو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کو کیوں نہیں آ رہا، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی، تو ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو کفر کرنے والے کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبھی کو اجازت دیا ہے اپنے کام کرنے کا، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں پر دو کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، ایک تو ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خواہ وہ ان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے، یعنی کہ وہ تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ان کا ایمان والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اسلام کو پوری طرح سے صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ دل ان کا ایمان نہیں لائے تو ایمان کیوں لے آئے تھے؟ جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھا، اور بھی بہت سارے لوگ منافق تھے، وہ لوگ ایمان کیوں لے آئے تھے؟ اصل میں یہ تھا کہ وہاں پر لینے کے لیے، خبر لینے نہیں، مدینہ میں یہ تھا کہ جیسے پورا قبیلہ تھا، پورا خاندان تھا، اب خاندان کے زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے، تو 2-4-10 آدمی بچا تو وہ بھی سوچا کہ اگر ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے، اس لیے سب لوگ ایمان لے آئے تو لاؤ ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، اور پورے خاندان کے خاندان لوگ ایمان لے آئے تو وہ بھی سوچا ایمان لے آتے ہیں، نہیں تو پھر ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے، اسی لیے وہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھا کہ یہ جو ہے بہت سے لوگ یہ دیکھے کہ یہ جو ہے پاور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اسلام، اور یہ جو ہے آگے چل کے بہت اچھا ہو جائے گا، تو چلو اس کے ساتھ دینے سے فائدہ ہے۔ اس لیے جیسے کہ آج کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کا دورہ ہے، تو بہت سے لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، بی جے پی میں جوائن کر رہے ہیں، تو کہ اس سے فائدہ ہوگا اس کے جڑنے سے۔ تو کچھ لوگ تو اپنے قوم کے ساتھ دینے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے لیکن وہ ایمان دل سے نہیں لایا تھا، صرف دکھاوے کے لیے تھا، چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دل سے وہ پلاننگ دوسرے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کے لیے پلاننگ کرتے تھے منافق لوگ۔ چنانچہ انہی کے بارے میں جنگ احد میں 1000 لوگ نکلے تھے، جس میں سے 300 لوگ لوٹ کے چلے آئے، بولے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور ہم لوگ کا مشورہ تو یہ تھا کہ جنگ جو ہے مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، آپ لوگ باہر نکل گئے تو اس لیے ہم لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لوگ واپس جاتے ہیں۔ تو وہ منافق لوگ تھے، اس زمانے میں 1/3 کے قریب لوگ تھے جو منافق میں سے تھے۔ تو ایک تو کہا گیا کہ وہ لوگ ان کی بھاگ دوڑ جو ہے جو وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، اچھی حالت میں ہے، تو اس کو پریشان ہونے کا ضرورت ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جن کا حال یہ ہے، وہ یہودی لوگ بھی بہت اچھی حالت میں تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، لوگوں کو لون دیتے تھے، قرض دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ خیبر میں بہت سارا ان سے ڈھال وغیرہ لیا تھا، تلوار لیا تھا ان سے، اس میں لون ادھار میں قرض میں لیا تھا، انہوں نے دیا تھا۔ تو یہودی لوگ بہت پیسے والے تھے، بہت اچھی حالت میں تھے، تو لوگوں کو تو اسی پہ کہا جا رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ اس کے رنج نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ یہ اتنا اچھی حالت میں کیوں۔ اصل میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کو موقع دیا ہے۔ جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، وہ یہودی لوگ کیا ہے، جھوٹ بات، بری بات سننے کے لیے، خراب بات سننے کے لیے، کوئی پوائنٹ ملے اللہ کے رسول کی بات کو، اس کے بیسس پر ان کو بدنام کیا جائے، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، جو نہیں آئے ان کے لیے سن گن لیتے پھرتے، پھر جا کر کے ان لوگوں کو بتاتے، جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ ایسے بول رہے ہیں، بدنام کرنے کے لیے، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا ہے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ بولے کہ یہ جو ہے نبی ہے، یہ حکم دے رہا ہے سارے، یہ تو ہمارے، یہ تو بولتے ہیں کہ ہم یہ توریت کو بھی مانتے ہیں، تو توریت میں تو یہ حکم دوسرا ہے، یہ تو اس لیے یہ جو بول رہے ہیں یہ اپنے من سے لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا ہے تو مانو، نہیں تو مت مانو۔ یعنی کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ، حالانکہ وہ بھی اپنی کتاب کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، اور لیکن یہ تھا کہ کچھ چیزیں تھیں، جیسے کہ یہودیوں کے ہاں چربی کو حرام کیا گیا تھا، اسلامی چربی کو جائز کیا گیا تھا، ان کے ہاں اونٹ شاید حرام تھا، یہاں پر حرام نہیں ہے، اس سے کچھ چیزیں تھیں جو فرق تھا، لیکن اس کو بولتے تھے کہ یہ تو توریت کو مانتے ہیں، لیکن کہاں، یہ تو اس کے حکم کو الٹا کر رہے ہیں۔ جسے اللہ ہی فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ گرفت سے بچانے کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہودی ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرا بات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ گرفت سے بچانے کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے، اس لیے نہیں کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا کہ تم فتنے ہی پڑھو گے، بلکہ ان کی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا کہ فتنہ میں پڑ گئی ہے، شک میں پڑ گئے اور فتنہ میں پڑ گئے۔ اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کی گرفت سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، اللہ نے ان کو دل کو پاک کرنا نہیں چاہا۔ پاک کرنا کیوں نہیں چاہا؟ ان کی حرکت کی وجہ سے، کہ وہ جو ہے ہمیشہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، اللہ کے رسول کو بدنام کرنا، اللہ کے رسول کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو قتل کرنے کی سازش کرنا، یہ سب یہودی لوگ کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا۔ ان کے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں وہ رسوا ہوں گے، یعنی کہ بدنام ہوں گے اور یہ ہوں ذلیل ہوں گے، آخرت میں سخت سزا ان کو ملے گی۔ چنانچہ یہودیوں کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی وہ بعد میں صحیح سے ہوئی کہ یہودیوں کو جو ہے مطلب کچھ علاقوں سے ان کو نکالا گیا اور کچھ میں جو ہے ان کو قتل کرنے کی سزا دی گئی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سارے عرب سے یہودیوں کو بولا تھا خالی کر دینے کے لیے، کہ یہودیوں کو یہاں سے چلے جانے کے لیے اپنے جہاں چلے جائے، جہاں سے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ تو یہ سزا ملی تھی، ان کو رسوا کیا گیا، ذلیل ہوئے وہ لوگ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور آخرت میں سخت سزا، اور دنیا میں رسوائی ذلیل ذلت ہوگی اور آخرت میں سزا ملے گی۔ کہ جھوٹ سننے والے حرام کے مال کھانے والے ہیں، یہ جھوٹ بات سنتے ہیں، بری بات سنتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں اور اسی کو پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں اسی کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اچھی بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، سچ بات کو نہیں سننا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ بات کو سننا چاہتے ہیں، اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ یہودی لوگ حرام مال کیسے کھاتے تھے؟ ایک تو یہ کہ سود کھاتے تھے، وہ یہ حرام کا مال، ایک تو سود کھاتے تھے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے تھوڑی سی قیمت پر جو ہے مطلب اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کا مال کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح کی بات، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو۔ تو وہ لوگ جو آتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی لوگ، کہ آپ اس معاملے میں فیصلہ کر دیجئے۔ تو کہا یہ گیا کہ آپ چاہیے تو فیصلہ کر دیجیے، پھر انکار بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ تم اپنے کتاب سے جو کرنا ہے تم لوگ کرو، ہم نہیں فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ وہ سننے کے تیار نہیں ہے، فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے نہیں، اپنا بات منوانے کے لیے کہ میرا جو ہم چاہ رہے وہ ہو۔ جیسے کہ ایک موقع سے آیا تو ایک زنا کا معاملہ آیا، ایک زنا کی بات ہوئی تھی، تو اس کو رجم کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجم کرنے کے لیے، پتھر، شادی شدہ آدمی تھا، اس نے زنا کیا تھا تو اس کو پتھر سے مارنے کے لیے، کہ وہ امیر گھر کا تھا، تو وہ لوگ بولے کہ نہیں ہم لوگ اس کو ایسا نہیں کریں گے، اور ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا توریت میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ توریت لا کے دو، تو توریت لایا گیا، تو اس میں پھر انگلی رکھ دیا ان لوگوں نے جہاں پر وہ حکم تھا، تو پھر اس کو ہٹایا گیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چاہے تو اس طرح کی وہ حرکت ایکچولی آپ کے پاس لاتے نہیں، ایک تو امتحان کے لاتے، دیکھیں کیا بولتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنا پسند کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ میرے پسند کا فیصلہ آ جائے تب ٹھیک ہے۔ تمہیں اختیار ہے، دیا جاتا ہے کہ چاہے ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو، چاہے تو مانو یا مت مانو، انکار کر دو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آ ہی جائے تو پھر جو صحیح بات ہے وہ انصاف کیا جائے گا، تو یہ نہیں کہ ان کا منہ دیکھے کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں کچھ علماء ہمارے رہے ہیں جو کمزور رہے ہیں، جو حکومت کے حساب سے فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ زمانے میں جب اندرا گاندھی تھی، اس زمانے میں نسل بندی کا حکم تھا، تو بہت سے علماء نے کہا کہ یہ جو ہے کیا کرایا جا سکتا ہے، حالانکہ جو اسلامی میں صحیح نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے سود کو جائز قرار دیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کے معاملے میں جو ہے لوگ فیصلہ لوگ حکومت کے حساب سے کرتے ہیں، تاکہ یہاں پر کہا جائے گا ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہیں تک رکھا جائے، پورا کیجیے گا نا۔ پورا رکو۔ تو یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی لوگ آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ کو لاتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، اس میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، وہ اس کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، لیکن پھر یہ اس سے منہ موڑتے، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس چلے آتے ہیں کہ تاکہ یہ جو ہے ان کو کچھ یہ ہو جائے۔ جیسے وہی رجم کے معاملے میں وہ بولے کہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا منہ کالا کر کے اور پورے شہر میں گدھے پر گھماتے ہیں،
تو کہا کہ نہیں, ہو تورات میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا, تورات میں ویسا لکھا ہوا. تو یہ پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے, اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے, اور یہ لوگ جو ہے صحیح بات وہ ماننے والے نہیں ہیں. تو آپ چاہیں تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے ان پر ہی مطلب ان کو ہی بولا گیا کہ یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. اس میں جو ہم لوگ کے لیے سبق ہے, ایک تو یہ ہے کہ چور کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے وہ بہرحال اسلامی حکومت ہوگی تبھی ہوگا, اور جب تک اسلامی حکومت نہیں ہے تو جو قانون ہے یہاں کا اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس سزا دینے کے بعد کہ جو توبہ کر لے, یعنی کہ حالانکہ سزا دینے کے بعد ہی امیڈیٹلی کہا گیا کہ جو توبہ کر لے, یعنی کہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا چاہیے. ہم لوگ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے, اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, انہوں نے توبہ کی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. جبکہ شیطان سے غلطی ہوئی لیکن اس نے معافی نہیں مانگا, اور پھر جو ہے تو وہ اللہ سے دور ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ آج کے زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ اے پیغمبر تمہارے لیے بات سے رنج نہ ہو جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھونڈ کر رہے ہیں, اور وہ بہت اچھی حالت میں ہے, بہت حکومت ہے, بہت اچھی حالت میں وہ لوگ ہیں, بہت عزت والے ہیں وہ لوگ, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا رکھی ہے, اس میں امتحان ہے, امتحان کے لیے ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے, اس لیے اس طرح کا موقع دیا گیا ہے, اور وہ امتحان آزمائش کے لیے ہے. پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. تو ہم لوگوں کو اپنا منافقین کے بارے میں کہا گیا, تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ہمارا ایمان والا نہیں ہے, وہ بھی جائزہ لینا چاہیے. یہاں پر کہا کہ جھوٹ سننے والے, تو ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں سننا ہے, بری بات نہیں سننا ہے, خراب بات نہیں سننا ہے, اور حرام کا مال کھانے والے ہیں تو حرام کا مال بھی نہیں کھانے سے بچنا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے پاس توریت موجود ہے, اللہ کا حکم لکھا, پھر بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی قرآن موجود ہے, تو ہم کو قرآن کے حساب سے فالو کرنا چاہیے. آج کل بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہونے کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کیا حکم ہے. اگر وہ جیسے کہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہو, طلاق کا معاملہ یا لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت میں جیسے عورتیں عام طور پر کیا کرتی ہیں, حکومت کے پاس چلی جاتی ہیں, کیس کر دیتی ہیں, اور پھر جو ہے یہاں کے قانون میں عورتوں کو بہت فیور ہے, تو اس میں وہ فائدہ ڈھونڈتی ہیں, تو اس کا وہ حکم بناتی ہیں, وہ فالو کرتی ہے. اور جب دیکھتی ہیں کہ یہاں پر فائدہ ہے, مطلب اسلامی حکومت, اسلام کے, تو مولانا کے پاس چلی جاتی ہے, ہمارے شریعہ میں چلی جاتی ہے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم کو فالو کرنا چاہیے, اپنا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بہت چلنے کی توفیق عطا فرمائے.